بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم نے پاپوا نیو گینیا کے بارے میں پڑھنا ہے، جس کو ہم PNG بھی کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو کنٹیننٹ اوشینیا ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو ہم پاپوا نیو گینیا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ہمارے پاس دنیا کے اندر اٹ از سیڈ ٹو بی دا تھرڈ لارجسٹ آئی لینڈ۔ تو یہ دنیا کا جو ہے نا تیسرا بڑا جو ہے نا ہمارے پاس جزیرہ کہلاتا ہے، تھرڈ لارجسٹ آئی لینڈ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم پاپوا نیو گینیا کہتے ہیں۔ اس لیے پاپوا نیو گینیا کا جو ہم میپ بنائیں تو ہمارے پاس پاپوا نیو گینیا کا جو میپ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہمارے پاس پاپوا نیو گینیا، تو اس میں تو بیسیکلی یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ایریا ہے دس از نون ایز سولومان سی، یہ ہمارے پاس سولومان سی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اس کی اگر بات کریں تو اس کے ویسٹ کی طرف ہمارے پاس یہاں پر کورل سی ایگزسٹ کرتا ہے، بیکاز یہاں پر ہمارے پاس سولومان آئی لینڈس پریزنٹ ہیں، اس لیے ہم اس کو سولومان سی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس کی اسٹیٹ پریزنٹ ہے بیسیکلی یہ اس کا کیپٹل ہے، اور اس کا یہ جو کیپٹل ہے دس از نون ایز پورٹ مورسبی۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پورٹ مورسبی کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کا کیپٹل ہے پاپوا نیو گینیا کا۔ پاپوا نیو گینیا کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا آلموسٹ 13% پاپولیشن، اونلی 13% اس کی پاپولیشن ہے وہ اربن ایریاز کے اندر رہتی ہے، یعنی کہ اس کی جو ہے نا ہم اگر کہیں تو 13% جو آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ اربن ہے۔ پاپولیشن اس کی کیا ہے؟ اربن۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مزید دیکھیں تو اس میں تقریباً 840 ڈفرینٹ لینگویجز ہیں وہ اس میں جو ہے نا سپوکن بھی کی جاتی ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس آئی لینڈ اسٹیٹ ہے جس کو ہم تھرڈ لارجسٹ آئی لینڈ کہتے ہیں، یہ جو ہے نا براعظم آسٹریلیا کے اندر یا اوشنیا جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر پریزنٹ ہے۔ اور یہ ہمارے پاس اس کا جو ٹوٹل جو اس کا جو لینڈ کا جو اس کا رقبہ ہے وہ تقریباً ہمارے پاکستان کے برابر ہے پاپوا نیو گینیا کا۔ تو پاپوا نیو گینیا کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں مختلف جو ہے نا آئی لینڈس پریزنٹ ہیں، اور وہ جو آئی لینڈس ہیں ان کے اوپر جو آبادی ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو آبادی ہے، سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ جو ہے نا دیہاتوں کے اندر رہتی ہے، یعنی کہ وہ اربنائزیشن نہیں ہے اس میں، بلکہ وہ کیا ہے نان اربنائز جو ہے نا ان کی پاپولیشن ہے پاپوا نیو گینیا کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پاپوا نیو گینیا کی تو پاپوا نیو گینیا کے اندر ہمارے پاس یہاں پر ماؤنٹین رینجز ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں؟ سینٹرل رینج۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ماؤنٹین رینجز ہیں جو ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں؟ سینٹرل رینجز کہلاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر اس کی جو ماؤنٹین ہے بیسیکلی یہ ماؤنٹین ریجن کہلاتی ہے، ماؤنٹین ریجن۔ یہ اس کی ماؤنٹین ہمارے پاس ریجن ہے جو کہ اس پوائنٹ کے اوپر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں اگر آپ چلیں تو یہ آپ کو انڈونیشیا ملے گا، اور انڈونیشیا کے ڈفرینٹ جو ہے نا آپ کو جزائر ملیں گے، جیسے سماترا ہے، جکارتا ہے، یہ آپ کو اس طرف جو ہے نا وہ ملے گی۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس پاپوا نیو گینیا ہے، اور پاپوا نیو گینیا کے جو ہے نا یہ اوشنیا کے اندر جو ہے نا دوسرا بڑا جو ہے نا کنٹری بھی کہلاتے ہیں، اسٹیٹ بھی کہلاتا ہے۔ اور اس میں سب سے میں پہلے آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا یہ برٹش کی کالونی ہوا کرتی تھی، اور جب یہ انڈیپینڈنٹ ہوا تو اس سے پہلے یہ برٹش کالونی تھی، لہٰذا یہ جو ہے نا جو کامن ویلتھ کی کنٹریز ہیں اس کا بھی یہ ممبر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جو آسٹریلیا پیسیفک ہے اس کا بھی یہ ممبر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پاپوا نیو گینیا، اس کے ساتھ سولومان سی ہے۔ اس طریقے سے آپ اوپر کی طرف چلے جائیں تو آپ کو جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اسٹیٹس جو ہے نا وہ ملیں گی، جس میں ہمارے پاس انڈونیشیا ہے، پھر اس طریقے سے سنگاپور ہے، اور آپ کو ملیشیا ملے گا۔ ملیشیا سے اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا تھائی لینڈ ملے گا، ویتنام ملے گا، لواس ملے گا، اور تھوڑا سا مزید اگر آپ جو ہے نا نارتھ کی طرف جائیں گے تو آپ کو جاپان
جاپان ملے گا، اور جاپان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ملے گا. اور بیسیکلی یہ اس طرح کا جو پورشن ہے یہ جو ہے نا واٹر باڈی کے ذریعے کور ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس پیسفک اوشن کہلاتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس پپوا نیو گنیا کا. چونکہ میں نے ایک سیریز چلائی ہوئی ہے جس میں میں نے جو ہے نا تمام جتنے بھی کنٹریز ہیں ورلڈ کے اندر فیمس کنٹریز ہیں ان کا میپ ہم نے سمجھنا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، تاکہ ون پیپر کی پریپریشن میں یا پھر کسی بھی ایگزامس کے اندر، چاہے وہ CSS کا ہو یا PMS کا ہو، تو آپ آسانی سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں.